الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قائد الغر المعجلين نبي الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطاء حبيب رب الأرض والسماء حبيب رب الأرض والسماء حبيب رب الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المهديين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر تو سلطانی و قیوم زمانی تو ہی مشکل کشائے دو جہانی ضیافات زمان دل تنگدار مدد کنیا حضرت مجدد الفسانی بندہ پروردگار عالم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے
خیالوں میں آنے لگا، سبز گنبد خیالوں میں آنے لگا، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، خود خدا مل گیا اور کیا چاہیے، خود خدا مل گیا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضور سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عز و انکساری کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد معزز محترم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مجید برہان رشید سے بڑی معروف بڑی مشہور آیہ مبارکہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا تحقیق تمہارے واسطے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہر اسٹوڈنٹ کو یہ آیت کریمہ زبانی یاد ہے، یہ اتنی عام ہے، آیت کریمہ مشہور ہے، اور جتنی یہ مشہور ہے اتنی یہ اہم بھی بڑی ہے۔ اب یہ چند لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی زندگی کو ایک معیار دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، چند جملوں میں چند لفظوں میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے دیکھو یہ رسول نے کیا کہ نہیں کیا۔ بظاہر یہ آیت کریمہ بڑی مشہور ہے اور ہر بچے کو یہ یاد ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے یہ بڑی معتبر ہے، بڑی کمال کی ہے کہ تم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے دیکھو یہ رسول پاک نے کیا ہے، اگر کیا ہے پھر تم کرو تو تمہیں بڑا ثواب ہے، اگر رسول پاک نے یہ کام نہیں کیا اور تم کر رہے ہو اور پھر اس سے بڑی گمراہی بھی کوئی نہیں۔ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا، فضل پہ فضل، فضل پہ فضل، رحمت پہ رحمت، برکت پہ برکت۔ جتنی برکتیں، جتنی شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں نا، کسی کو نہیں دی۔ وہ علامہ اقبال ایسے فرماتے ہیں نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو اس میں محنت کی ضرورت ہے، جتنی کسی نے اپنے آپ کو چمکا لیا، محنت کی، خدا تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی وہ مقبول ہو گیا۔ جس طرح کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے تو وہ آ کے کہتا ہے کہ جناب سوال یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد تو ایک جیسی زندگی ہے، یعنی ایک ہی قبرستان میں چلے جاتے ہیں، تو جناب
کسی پہ چادر چڑھائی جاتی ہے اور کسی پہ کچھ بھی نہیں، کسی پہ پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور کسی قبر پہ کچھ بھی نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کرنے والے وہ لوگ تھے جو غیر مسلم تھے۔ کیمونسٹ لوگ، انہوں نے سوال کیا جناب یہ معاملہ کیا ہے؟ بندہ مر گیا بس ختم ہو گیا، اس کے بعد اس کو اتنا پروٹوکول دینا کیوں ہے، ضروری ہے؟ اس پر آپ نے ایک مثال دے کے اس بندے کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 بالٹیاں لے کے آؤ پانی کی، 2 بالٹیاں پانی کی لے کے آئے۔ فرمایا ایک پکی اینٹ لے کے آؤ اور ایک کچی اینٹ لے کے آؤ۔ دونوں اینٹوں کو لیا، فرمایا ایک ایک بالٹی میں رکھ دو، ایک ایک پانی کی بالٹی، اس میں ایک میں کچی اینٹ ایک میں پکی اینٹ رکھ دی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں اچھا بھائی جاؤ اس بالٹی سے نا دونوں اینٹوں کو لے کے آؤ۔ تو جب وہ کیمرے وہاں میں جاتا ہے تو اس نے جب بالٹی میں ہاتھ ڈالا تو ایک ہاتھ میں اینٹ آ گئی، دوسری نہ آ سکی۔ ایک کچی تھی ایک پکی تھی، جو پکی تھی وہ ہاتھ میں آ گئی، جو کچی تھی وہ ہاتھ میں نہ آئی۔ کیوں؟ وہ پانی میں حائل ہو چکی تھی، پانی میں مل چکی تھی، اس نے اپنا وجود کھو دیا تھا۔ جب وہ ایک اینٹ لے کے امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی میں نے تمہیں 2 اینٹیں دیا تھا، کہا حضور ایک نکلی ہے، فرمایا دوسری کہاں گئی؟ کہا اس نے اپنا وجود ختم کر دیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان کی زندگی اور کافر کی زندگی یہی ہے، جو مسلمان ہے وہ جانے کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد بھی وہ صحیح سلامت رہتا ہے۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں رہ کر اپنے اوپر شریعت مصطفی کو نافذ کر لیا تھا، شریعت مصطفیٰ کو اپنے اوپر نافذ کر لیا تھا۔ تو جب شریعت مصطفیٰ کو اپنے اوپر نافذ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حیات جاویدانی عطا فرما دی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میرا رب فرماتا ہے بندہ ہو مومن، مرد ہو یا عورت، اس نے کوئی بھی عمل کیا ہو، رب فرماتا ہے ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ہم کو اس کو اخروی زندگی بھی وہ دیتے ہیں جو پاک زندگی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دے دیتے ہیں۔ کون سی زندگی؟ جو قبر والی زندگی ہے۔ اس جہان میں بھی عزتوں کے لائق، جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی عزتوں کے لائق۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کیا ہے۔ جب شریعت میں نافذ کیا اپنے آپ کو تو پھر اللہ فرماتا ہے اب تو نے یہ معاملہ کیا ہے، میرا اور میرے محبوب کا کہاں مانا ہے، اب ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، حد زماں از جان غیر جانے دیگر است۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خنجر سے اپنے آپ کو ہمیشہ کوستا رہتا ہے، قتل کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے ہمارے راستے میں جان دی ہے نا، ہم اس کو پلٹ کے کتنی جانیں دیتے ہیں۔ ہر زماں از غیب جانے دیگر است، ہر لمحے کے بعد ہم اس کو نیا کالم نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اللہ یار تھوڑے سارے اس بندے چوکھی آواز ہے، نعرہ تکبیر۔ جو کوئی بندہ نعرہ مار لینا وہ ذوق نو دوبالا کریا کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہائے ہائے ساڑھے ہاتھ ختم ہو گئے نا، ساڑھی سوچاں بدل گئیاں، تائیں تو ساڑھے پاکستان دے اندر مندر بننے شروع ہو گئے۔ ساڑھے ایمان دا جو حقیقت ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہر بندہ آرام سے بیٹھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چیزوں جو بھی ہو رہا ہے ہمیں کیا، وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اب تھوڑا ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ اسلام آباد تیرے ملک کا دل ہے۔ تو جب رسول اللہ کی بات آتی ہے، میرے رب کی بات آتی ہے تو گج وج کے نعرہ تکبیر، ایسے اللہ کا نام لو جیسے امام بیہقی فرماتے ہیں، ایسے میرے رب کا نام لاؤ جیسے امام بیہقی فرماتے ہیں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ میرے رب کا اس طرح نام لو، اس طرح نام لو، اس طرح نام لو کہ تمہارے سامنے کافر ہو تو وہ لرزہ بر اندام ہو جائے۔
کیونکہ لفظ اللہ کے اندر جلالیت پائی جاتی ہے، تو لفظ کے اندر اتنی جلالیت ہے تو تجھے بھی جلالی انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش کرنا چاہیے. نعرہ تکبیر، جیسے بارڈر پہ فوجی نعرہ لگاتے ہیں نا، نعرہ تکبیر، ایسے قوت کے ساتھ کفر کو پتہ چلے بھائی ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں اور رسول پاک ہمارے آخری رسول ہیں، رسولوں کے تاجدار ہیں، رسولوں کے سرخیر ہیں. یہ کائنات صرف حضور کی وجہ سے بنائی گئی ہے. تیرا اور میرا وجود صرف حضور کی وجہ سے بنایا گیا ہے اور حضور کے لیے بنایا گیا ہے. اور جب اللہ کا نام آئے تو ہماری زبانوں پہ سکتہ طاری رہے، حضور کا نام آئے ہماری زبانوں پہ سکتہ طاری رہے. ابھی کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بڑا پکا ایمان ہے ہمارا، کہاں ایمان چلا گیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جو شریعت مصطفی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو شاعر نے اس کی عکاسی کی ہے، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو مکلف کر لیتا ہے شریعت مطالعہ کے، جیسے حضور نے فرمایا اس کے مطابق عمل کرتا ہے، جیسے حضور نے کیا اس کے مطابق عمل کرتا ہے، حضور کے سامنے جو کام ہوا اور حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر منع نہیں فرمایا، جس کو حدیث کی روشنی میں حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری کا نام دیا گیا ہے، فرمایا اسی کا نام ایمان ہے. اور قرآن واضح طور پہ بیان فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سارا کا سارا مطلب اسی میں ہے، جس چیز سے مصطفیٰ کا حکم ہونے کہ یہ کام کرنا ہے وہ کر گزرو، جیسے حضور روک دے وہ رک جاؤ، یہی پورے کا پورا مذہب ہے. جیسے دو چند لفظوں میں اللہ نے فرمایا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح خدا تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے، فرمایا یہ تو رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نا. اسی طرح فرمایا ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول عطا کرے اس کو پکڑ لو مضبوطی سے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جس چیز سے مصطفیٰ روکیں رک جاؤ. یہ ایمان کی حقیقت ہے، یہ ایمان کی حقیقت ہے. لیکن ہمارا ایمان اور ان نفوس قدسیہ کا ایمان جن کو اہل بیت نبوت کہتے ہیں، جن کو اصحاب نبوت کہتے ہیں، ان کے ایمان اہل اللہ، ان کے ایمان کتنے پختہ ہیں اور ہمارے ایمان میں کتنی کمزوریاں ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے. ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں کیا فرق ہے. ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ حضور سے ایک دن عرض کرتی ہیں آقا جب سے، توجہ سے، جب سے میں نے آپ سے سنا ہے نا کہ جس وقت بندہ مر جاتا ہے قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے. یا رسول اللہ مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی. کون کہہ رہی ہیں؟ آئے ہائے، جن کی جولی میں حضور ہوں، حضور کا سر جس جولی میں ہو، جس کے بستر پر حضور آرام فرما ہو تو رب کا قرآن نازل ہو رہا ہے. اس ام المومنین کی بات کر رہا ہوں جس کے حجرے پاک میں آج بھی میرے آقا آرام فرما ہے. کائنات کی سب سے افضل ترین جو جگہ ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ پاک ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور خود خدا کی نظر کا جو محور مرکز ہے وہ بھی وہی حجرہ پاک ہے جس میں حضرت نبی پاک علیہ السلام شریف فرما ہے. اور وہ وجود پاک اتنا پاک ہے اس جگہ پہ، حضور کی وجود پاک کی برکت کی وجہ سے اس حجرے کو بھی سلامی پیش کی جاتی ہے. تو وہ ام المومنین فرماتی ہے کہ اے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم، جب سے آپ سے میں نے سنا ہے نا کہ جب بندہ مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے، قبر بندے کو دباتی ہے، تو یا رسول اللہ میں تو رات کروٹیں بدلتی رہتی ہوں، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی. اب یہ آپ کا ایک ذوق تھا جو آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو نیند نہیں آتی.
ایمان کی بات بتا رہا ہوں، مجھے تو نیند نہیں آتی۔ کیا یہ حدیث پاک ہم نے نہیں سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، دوسری حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب منافق یا کافر بندہ دنیا سے جاتا ہے تو قبر اس کو بھی دباتی ہے۔ تو کچھ جانے والے قبر میں ایسے ہوتے ہیں کہ قبر اس کو دباتی ہے، دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم نے پڑھی بھی ہے، ہم نے کئی بار سنی بھی ہے، ایسے ہی ہے جی۔ کئی بار کچھ خوش نصیب ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس عبارت کو پڑھا بھی ہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اس حدیث مصطفیٰ کو اپنے کانوں سے سنا بھی ہے، اور سن کر ام المومنین فرماتی ہیں رات کو کروٹیں بدلتی رہتی ہوں، نیند نہیں آتی ڈر کی وجہ سے۔ قرب مصطفیٰ کتنا اصل ہے، ہائے ہائے ہائے، قرب مصطفیٰ کتنا اصل ہے، اللہ اکبر۔ سید عائشہ کی وجہ سے، ان کے نام پر، ان کے لیے قرآن پاک میں سورہ نور کا نزول ہوا ہے۔ اتنی مقدس ہستی، اتنی پاکیزہ ہستی کہ وہ فرماتی ہیں میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب سے میں نے سنا ہے قبر بندے کو دباتی ہے تو مجھے تو نیند نہیں آتی۔ یہ حدیث پاک ہم نے بھی پڑھی اور سنی ہے، کیا یہ کیفیت ہم پر بھی وارد ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال ہے، کیا یہ کیفیت ہم پہ بھی طاری ہوئی کہ نہیں طاری ہوئی؟ اگر طاری ہوئی ہے تو سمجھ لو تمہارے پلے ایمان ہے، اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تو پھر یہ ضرور اپنے آپ سے پوچھو کہ ان پر کیفیت طاری ہوئی ہے، ہم پہ نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں کیفیت کا طاری نہ ہونا۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں جو صاحب کتاب نے لکھی ہے، کہتے ہیں ون وے ٹریفک ہوتی ہے، گجرانوالہ چلے جائیں، بڑے شہروں میں چلے جائیں، ون وے ٹریفک ہوتی ہے۔ ایک بندہ اپنی گاڑی کے ساتھ اس ون وے پہ وے کرنا چاہتا ہے، اب رننگ کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ وہ اپنی سواری کو چڑھانا چاہتا ہے، تو اس نے جانا ہے دائیں طرف، جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ہے تھوڑا سا آگے، تو ہم نے گاڑی کو روکا اور ہم نے دیکھا یہاں پر پولیس والا آدمی تو نہیں کھڑا، ٹریفک والا شخص تو نہیں کھڑا، کوئی ذمہ دار بندہ تو نہیں کھڑا جس کے پاس سند ہو گورنمنٹ کی، یونیفارم اس نے پہنی ہو گورنمنٹ کی، وہ بندہ تو نہیں کھڑا۔ جب وہ کھڑا دیکھا تو ہم نے جو قانون تھا اس کے مطابق سفر شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، اس کے ہاتھ میں قلم بھی ہے، وہ ہمیں جرمانہ بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ ہم نے یہ معلوم کیا کہ یہاں پہ بندہ کھڑا ہے جس کو طاقت ہے، جس کو علم ہے، وہ ہمیں دیکھ لے گا کہ میں غلطی پہ جا رہا ہوں اور مجھے وہ ٹوکے گا بھی، روکے گا بھی، جرمانہ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں ان ساری چیزوں سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، پھر میں اپنی لائن کو سیدھے رستے پہ چلا لوں گا۔ لیکن اگر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ شخص نہیں کھڑا، گورنمنٹ کا آدمی نہیں کھڑا، جس کے متعلقہ وہ شیڈول تھا، شیڈول کے مطابق وہ بندہ نہیں بیٹھا وہاں پہ کھڑا، اب مجھے حوصلہ بڑھ گیا تو میں نے غلط سمت اپنی گاڑی کا رخ کر لیا۔ کسی نے کہا مجھے، کسی نے کہا میں نے خود اپنی مرضی کی اور میں اس طرف مڑ گیا، اس وجہ سے مڑ گیا کہ یہاں پہ مجھے کوئی دیکھنے والا، مجھے کوئی دیکھنے والا، سارے بولے مجھے کوئی یہاں پہ دیکھنے والا، کہ مجھے قانون کی گرفت میں نہ لے آئے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم غلط سمت پہ جا سکتے ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ اور اگر
میں نے صحیح رستے کا تعین نہیں کیا جبکہ صحیح رستہ موجود ہے، تو پھر قصور کس کا؟ یہ میرا اپنا قصور ہے۔ جب مسجد کے میناروں سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو جو بندہ سنتا ہے، قانون یہ ہے، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا خدا مجھے دیکھتا ہے، میرا خدا مجھے دیکھتا ہے، میرے رسول نے میرے خدا کا پیغام میرے تک پہنچا دیا ہے، لہذا اگر وہ نہیں آتا تو اب اس کا ایمان کا تقاضا کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ کر رہا ہے، اللہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ اگر گاڑی کو میں نے غلط سمت پہ لے جایا ہے، اس وجہ سے لے جایا ہے کہ وہاں پہ پولیس کا آدمی کھڑا، وہ مجھے دیکھ، تو ہم نے جتنا ایمان پولیس والے بندے پہ رکھا اتنا ہی ہم نے ایمان رب پہ رکھ لیا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا؟ وہ تو سنتا ہے، میرا تعین غلط، میری سمت غلط ہو گئی، میں نے اپنے آپ کو غلط راستے پہ چلا دیا، تو یا پھر صاحب کتاب نے ایک دوسری مثال لکھی ہے، کہتے ہیں ایک سال کا بچہ ہے، اس کو آگ کے قریب بٹھاؤ تو اس کو وہ اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دے گا، چولہے کے اندر اپنا ہاتھ کو وہ آگے کرے گا، بچہ کر رہا ہے، سیانا نہیں کر رہا، اس کو پتہ نہیں کہ یہ آگ جلا دیتی ہے، جو سمجھدار آدمی ہے، ہوش مند ہے، اس کو پتہ ہے یہ جلا دیتی ہے، میں نے یہاں پہ ہاتھ رکھنا۔ تو جو بندہ حی علی الصلاۃ پر نہیں آتا وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی آگ تو جلا سکتی ہے، اس میں نے ہاتھ نہیں رکھنا، تو آخرت کی آگ ہے ہی کوئی نہیں جس کی وجہ سے مجھے پرواہ کوئی نہیں، آخرت کی آگ تو ہے ہی کوئی نہیں، اگر ہے تو مجھے اس کا ڈر ہے جلانے کا، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے اس کے جلانے کا، وہ جلائے گی، تو پھر بھی میں نہیں آ رہا، تو پھر میرا ایمان یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ طاقت ہی نہیں رکھتا عذاب دینے کی۔ اب ذرا غور کریے ان دونوں مثالوں پہ اور اپنی زندگی پر، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے ایمان کی دلیل کیا ہے اور ہمارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے یہ بس یاد کی ایک ہی بات کافی ہے، بات بہت لمبی تھی، اتنا ہی کافی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا جب سے میں نے سنا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو قبر اس کو دباتی ہے، تو یا رسول اللہ اس وقت سے لے کر مجھے تو نیند نہیں آتی، بستر پہ کروٹیں بدلتی رہتی ہوں، کیا یہ کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی ہے کبھی کہ نہیں؟ تو اس پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشفی فرمائی، تسلی دی، تسلی دی حضور نے، آپ نے شاہ فرمایا اے عائشہ بات ایسے ہی ہے جیسے میں نے کہی ہے، لیکن قبر آنے والے مہمان کو دیکھ لیتی ہے۔ اللہ قبر دیکھ لیتی ہے آنے والے مہمان کو، جو میرے اندر آ رہا ہے وہ کون ہے؟ جیسا بندہ ہوگا، یعنی جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے قبر اس کے ساتھ سلوک کرے گی۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ جب بندہ مومن کامل ایمان والا جب قبر کی دیواروں میں جاتا ہے تو قبر اس کو بھی دباتی ہے، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، سیاستہ کے اندر ہے حدیث ہے، نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام کے آپ کے بہت قریبی ابو بہت یا کوئی اور بالکل قریبی بھائی تھا، وہ انتقال کر گئے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے،
حضور علیہ السلام نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا. اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. میں کہتا ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں نے اپنے حضرت صاحب کو قبلہ تاجدار چورشی کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا. میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ جن کو لحد میں اتارا جا رہا ہے وہ بڑے پاک ہیں، وہ بڑے استقامت کے پہاڑ ہیں، وہ بڑے شریعت پہ عمل کرنے والی ساری زندگی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے گزاری. ایک لمحہ زندگی کا 80 سالہ زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو شریعت مصطفیٰ کی خلاف ورزی کی ہو. اللہ. تو پھر جاتے وقت چہرہ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، جاتے وقت چہرہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. میں کہتا ہوں الا ان اولیاء اللہ کی تفسیر آج کے دور میں دیکھنی ہو نا کتاب سے نہیں، شخصیت میں دیکھنی ہو. کن کے بارے میں اللہ نے فرمایا خبردار بے شک یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. کتاب چھوڑ دو، اس کے اندر بھی حقیقت لکھی ہے، لیکن آج پریکٹیکل دور میں سامنے دیکھ ایسی ہستی موجود ہے تیرے سامنے جنہوں نے موت کی پہلے بھی خبر دے دی ہے میرے مناظر کو چلے جانا ہے، اور جاتے جاتے ہنستے مسکراتے جا رہے ہیں. اللہ زندہ. میں نے کل بھی ایک جگہ پہ بات کی، میں نے کہا بڑا بڑا دانشور کتنا کیوں نہ ہو، کتنی پرسنالٹی کا مالک ہی کیوں نہ ہو، کتنا جوان مردی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اس کا سٹیٹس ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اس کے پاس منصب ہو، لیکن جب موت کا نام سنتا ہے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، لفظ انداز ہو جاتا ہے، جسم پہ عجیب طبیعت تاری ہو جاتی ہے، جسم بے جان ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا جتنا بھی بڑا منصب ہو جب موت کا نام سنتا ہے بندہ ڈھل جاتا ہے، بندے کے اوپر طبیعت عجیب تاری ہو جاتی ہے. میں نے کہا الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو تاجدار چورا شریف کو دیکھ لینا. جو موت کے قریب جا رہے ہیں آپ کا چہرہ کھلتا جا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. جو موت کے قریب جا رہے ہیں چہرہ کھلتا جا رہا ہے، ایسے کھلتا جا رہا ہے جیسے میں نے ابھی جام پی کے سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنا ہے. اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے. تو اے ام المومنین، اے عائشہ صدیقہ جیسی شخصیت قبر کے اندر جائے گی قبر ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرے گی. جب بندہ مومن جائے گا تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے خود ان کو لحد میں اتارا. جب مٹی ڈال دی تو حضور کا چہرہ اس کا رنگ متغیر ہو گیا. حضور نے ان کو قبر میں اتارا، لحد میں حضور نے خود اتارا. اللہ اکبر. حضور نے جنازہ پڑھا. ہائے ہائے کتنی خوش نصیبی. جنازہ بھی حضور نے پڑھا، لحد میں بھی حضور نے اتارا، ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا بھی حضور نے کی. لیکن جب مٹی ڈل گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تبدیل ہو گیا. جب رنگ میں تبدیلی ہوئی تو حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. حضور نے یہ تکبیر پڑھی. جب تکبیر پڑھی تو ساتھ ہی حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں صدا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضور کا چہرہ کھل اٹھا، دعا سے فارغ ہوئے، صحابہ پوچھتے ہیں آپ کا چہرے کا رنگ کیوں بدلا تھا؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، انی ارا ما لا ترون. جو میں سنتا ہوں تم سن سکتے، جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ سکتے. تو صحابہ نے اس لیے سوال کیا نا جو حضور دیکھتے ہیں ہم دیکھ سکتے. تو حضور نے کیا دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا وہی ام المومنین کی روایت آگے. حضور فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو دفن کیا تو قبر تنگ ہو رہی تھی. جب قبر تنگ ہوئی تو میرا رنگ بدل گیا. پھر میں نے جب اپنے رب کا نام لیا نا، ہائے 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 ہائے
میرے رب کا اور میرے مصطفیٰ کا نام کتنا پاکیزہ ہے، کتنا معطر، کتنا اعلیٰ، کتنا داوی البلا ہے، کتنا شافی الامراض ہے۔ یہ نام کتنے کمال والے نام ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ یہ نام محمد۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں قبر نے دبایا، جب میں نے اللہ کا نام لیا نا تو قبر اللہ کے نام کی وجہ سے کھل گئی۔ اے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، لیکن دبانے کا انداز جدا جدا ہے۔ جب بندہ مومن جاتا ہے تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کا پیار سے سر دباتی ہے۔ ماں کا سر دبانا بچے کے باعث تسکین بنتا ہے، باعث تکلیف نہیں، باعث تسکین بنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب قبر اس کو دباتی ہے اس انداز کے ساتھ دباتی ہے تو اس کو موت کی کرواہٹ جو تھی اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو پیار سے دباتی ہے۔ لیکن اگر جاتا ہے کوئی ایسا جو نہ خدا کو مانتا ہے یا خدا کے ساتھ چیلنج کرتا ہے، اذان ہوگی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بالخصوص جو حدیث مبارکہ بے نمازی کے حوالے سے ہے نا، وعید کے حوالے سے، ان حدیثوں میں یہ بھی حدیث ہے، ورنہ جب بے نماز اس میں جاتا ہے تو قبر دور سے ایسے آتی ہے، ایسے آتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اس کے پلے کیا بچتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آئیں ہم اپنے رب سے وعدہ کریں، یا اللہ اپنا فضل عطا کر، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میرا ایمان پختہ ہو جائے، میرا ایمان مکمل ہو جائے، میں رب کے احکامات پہ عمل کروں۔ جب رب کے احکامات پہ عمل کروں گا تو قسم ہے رب ذوالجلال کی قبر بھی تیرا انتظار پیار سے کر رہی ہے، جنت بھی تیرا انتظار پیار سے کر رہی ہے، جنت کے میوے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ ہے ماحول دوسرا تو پھر زمین بھی کہتی ہے کب تیری جان چھوٹے گی، میری چھاتی پہ چل رہا ہے، کب تم مرے گا اور جان چھوڑے گا۔ لیکن جو ایسے محبت والے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے جب ایسے بزرگ جاتے ہیں نا، جیسے قبلہ تاجدار چورا شریف گئے، سارا جہان رو رہا ہے، سارا جہان رو رہا ہے، قسم ہے رب ذوالجلال کی۔ میرے بابا جان اکثر فرمایا کرتے پتر جدو میں گیا نا تو میرے جان تو بعد ویکھے جے قیامت کیویں ہوندیاں، اج دین کے اوپر کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ میرے قبلہ عالم کو خدا تعالیٰ نے اتنا عروج، اتنی بلندی، اتنی عظمت عطا فرمائی کہ آپ نے ہر چیز کو سمیٹ کے رکھا ہوا تھا، لیکن کسی کے اوپر ظاہر آج تک نہیں کیا۔ ان کے جانے کے بعد دیکھو کیا ماحول ہو رہا ہے، ایسی شخصیات جا رہی ہیں جو قرب قیامت کی علامت ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، کتابیں تو وہی ہیں، عمل کرنے والے چلے جا رہے ہیں، جن کی دعائیں گلدستے کی طرح سجا کے آسمانوں کی طرف جاتی تھی وہ لوگ جا رہے ہیں۔ کتنے صوفیہ چلے گئے، کتنے علماء محقق چلے گئے۔ حضرات جو رہ گئے، میرے قبلہ عالم کا فرمان ہے، جو رہ گئے ان کی قدر کرو، جو رہ گئے ان کی قدر کرو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک الملک ہمیں صحیح کامل ایمان حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علیہ